بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک اہم شعار اسلامی، قسط نمبر 11۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی تھی تو قربانی کے ایام میں جانور کو ذبح کر لے اسی نیت سے، مگر سارا گوشت غربا پر تقسیم کرنا لازم ہے، خود بھی نہیں کھا سکتا۔ کسی نے کہا کہ اگر یہ بیمار ٹھیک ہو گیا، یا خود بیمار نے یہی نیت کی کہ اگر میں ٹھیک ہو گیا تو قربانی کروں گا، تو ٹھیک ہونے کی صورت میں یہ قربانی بوجہ نظر لازم ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی ایسی نیت نہیں کی تھی، صحت یاب ہو گیا، تو بطور شکرانہ قربانی کے ایام میں قربانی کی یا عام دنوں میں جانور ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا تو اس کا کھانا ہر ایک کے لیے جائز اور حلال ہوگا، اس لیے کہ وہ بطور شکرانہ ہے۔ یاد رہے ہمارے یہاں تھپی تھپی جانور کا حکم نظر کا حکم ہوگا، بحکم نظر ہی ہے، لہذا احتیاط رکھیں۔ ہاں، نئی گاڑی خریدنے، نئے مکان میں منتقل ہونے اور کارخانے کے افتتاح کی خوشیوں میں جو کچھ کھلایا پلایا جاتا ہے وہ حکماً شکرانہ کا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ولیمہ کا کھانا کی ہر ایک کے لیے درست ہے، لہذا فرق کو پیش نظر رکھیں کہ ایک صدقہ نیاز کا ہے اور ایک شکرانہ کا ہے۔ آدمی جہاں رہتا ہو بہتر ہے وہاں ہی قربانی کرے، تاہم اگر کہیں دوسری جگہ جانور بھیج کر یا رقم ارسال کر کے وکالتاً قربانی کرے تو یہ بھی درست ہے، چاہے وہاں مستحقین زیادہ تھے یا وہاں سستے داموں قربانی کا جانور ملا، بہر صورت جائز ہے۔ کتاب الفتاوی جلد نمبر 4۔ جس طرح فرض و واجب نمازوں اور روزوں اور عشر و صدقہ فطر کی قضا یعنی گزشتہ سالوں میں اگر ادا نہیں کیا ہے، اب حساب کر کے ادا کر لے تو ان عبادات کی قضا لازم ہے۔ تو اسی طرح قربانی کا حساب کرے، ایک بکرا یا دمبا یا بکری یا بھیڑ کی قیمت دیتا رہے، صرف ان کو جو مستحق زکوٰۃ اور خیرات ہوتے ہیں۔ جانور کے اگر سینگ ہی نہ ہوں یا اگر ہوں مگر چھوٹے چھوٹے ہوں یا ٹوٹ گئے ہوں، بشرطے کہ دماغ کی ہڈی متاثر نہ ہوئی ہو، تو ایسے جانور کی قربانی بالکل درست ہے۔ شامی جلد نمبر 9۔ آختہ بال جانور بزبان کشمیری یعنی مقطوع الخصیتین جانور کی قربانی نہ صرف جائز ہے بلکہ مستحب اور بہتر ہے، اس لیے کہ اس کا گوشت لذیذ ہوتا ہے۔ ہدایہ جلد نمبر 4 کتاب الاضحیہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے، چاہے یہ ہوتے 2 ایگز بالکل نکال دیے گئے ہوں یا ان کو دبا کر بے حس کر دیے گئے ہوں۔ ہدایہ جلد نمبر 4، البحر الرائق جلد نمبر 8 اور عالمگیری جلد نمبر 5۔ سنن ابن ماجہ شریف میں بروایت اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے، ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املاحین موجوعین، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانوروں کی قربانی فرمائی ہے جو دونوں صحت مند تھے، خوبصورت تھے اور جو آختہ جانور تھے۔ پھر ملتے ہیں اسی عنوان کے تحت 12 اور آخری قسط میں، تب تک کے لیے اجازت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔